رہے ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ خواتین اور مرد حضرات کچھ نہ کچھ سیکھیں، ایک سورت سیکھ لی، ایک حدیث سیکھ لی، تشکیل کیسے کرنا سیکھ لیا، دعوت کیسے دینا سیکھ لیا، تعلیم کیسے کرنا سیکھ لیا۔ چنانچہ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ ایک عمل جس میں آپ کو اوقات لگانا ہے وہ ہے عبادات۔ نمازوں کی پابندی تو آپ کریں گے ہی، جماعت میں تو کیا گھر میں بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نمازوں کو سیکھنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا، آپ علیہ السلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ تو صاحب نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے واپس سلام کیا، حضور نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھ۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسے ہی نماز پڑھنا جانتا ہوں، مجھے آپ نماز سکھائیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کو نماز سکھائی۔ کیا سکھایا؟ اب آپ دھیان سے سنو، یہ غلطیاں مرد بھی کرتے ہیں، یہ غلطیاں مسلمات بھی کرتی ہیں۔ جو رسول پاک علیہ السلام سکھائی وہ ہم سب سیکھیں گے۔ کیا فرمایا؟ تکبیر کے ساتھ نماز شروع کر، قیام میں اطمینان سے قرآن پڑھ، قرآن پاک پڑھنے کے بعد رکوع کر، اطمینان سے رکوع کر، رکوع ہونے کے بعد اطمینان سے قوما کر۔ ہر جگہ لفظ اطمینان کو حضور نے لایا۔ آج ہماری نماز ایسی ہے، رکوع سے اٹھے نہیں اٹھے کہ سجدے میں چلے گئے، اور سجدے سے اٹھے نہیں کہ اٹھے دوسرا کوے کی طرح ٹھونگ ماری اور دوسری سجدے میں چلے گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس کو نماز میں چوری فرمایا، یہ نماز کا چور ہے، یہ اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ مسورات بھی ایسی نماز پڑھتی ہے، نہیں، رکوع سے اٹھو، حضور نے فرمایا اطمینان سے قوما کرو، سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے سے اٹھو اطمینان سے جلسہ کرو۔ کیا بتائیں آپ کو، امام لوگ بھی ایسی نماز نہیں پڑھتے، مقتدی تو دور کی بات۔ نماز سیکھو، نماز سیکھنا چاہیے۔ جہاں فرائض کی پابندی کرو گے وہاں نفلوں کی پابندی کرو۔ جماعت میں نکل کر اتنی نفلوں کا شوق پیدا کرو کہ گھر آ کر بھی نفلوں کا اہتمام کرو۔ وہ حدیث پاک جس میں رسول پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیسی پیاری بات کہ نفلوں کے ذریعے سے آپ کی بات کا خلاصہ، بندہ بندی اللہ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے اور بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتی ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتی ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتی ہے۔ یہ شرف ملتا ہے نفلوں کی کثرت سے۔ چنانچہ اللہ کے راہ میں نکل کے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی پابندی، اتنا اہتمام کرو گھر آ کر ان نفلوں کا پڑھنے والے بن جاؤ۔ اشراق پر کاموں کے بننے کا وعدہ، 2 رکعت اور پڑھ لو، نفل حج عمرے کا ثواب۔ چاش پر روزی کی برکت کا وعدہ۔ اوابین 6 رکعت پر 12 سال کی عبادت کا وعدہ۔ تہجد تو مرد کو خاتون کو اللہ والا بنانے کا وعدہ۔ جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کو اپنا ولی نہ بنا لے، اور جب تک اس کو اپنا ولی نہ بنا لے۔ حدیث پاک میں آدھا منتخب میں وہ شوہر جو اپنی بیوی کو اٹھائے اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کو اٹھائے تہجد کی نماز کے لیے، اور نہ اٹھے تو پانی کا چھڑکاؤ کر دے تہجد کے اٹھنے کے لیے، اللہ پاک میاں بیوی کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم نفلوں کے پڑھنے والے بن جائیں اہتمام سے۔ اور عبادات میں قرآن کی تلاوت آتا ہے حدیث پاک میں، جو اللہ کے راستے میں نکل کے 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لے، اللہ کے راستے میں نکل کر
1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لے، اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں اس کو لکھ دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعتوں کو روانہ کرتے 2 بات کی تاکید فرماتے تھے، تہجد کی پابندی کرنا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے راستے نکل کے خوب قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو۔ قرآن کے پڑھنے سے اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ قرآن ایسے پڑھو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، نماز ایسی پڑھو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے نماز۔ تسبیحات کی پابندی کرنا صبح شام کی، اللہ کے راستے نکل کر۔ یہ نہیں کہ ہم نے بہت دعوت دی، بہت خواتین سے بات کی، ہم نے تسبیح نہیں کی، نہیں، کوئی بات نہیں۔ فجر کے بعد ملنے والے آ گئے، عصر کے بعد ملاقات والے آ گئے، کوئی بات نہیں۔ دعوت کو غالب رکھو، دعوت پہلے دو، لیکن موقع نکال کے تسبیحات کو پوری کر لو، موقع نکال کے تسبیحات کو پوری کر لو۔ اسی طریقے سے دعاؤں کا مانگنا، اللہ کے راستے میں نکل کر دعاؤں کو اللہ ایسے قبول کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا کو قبول کیا کرتے تھے۔ دعا کا اہتمام، یہ لائن عبادت کی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی، نماز، تلاوت قرآن، تسبیحات، دعاؤں کا مانگنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اہتمام سے خدمت کرو۔ سب سے پہلے اپنی خدمت خود کرو، اپنا کام کسی اور سے نہ لو، اپنا کام خود کیا کرو، لیکن اوروں کے کام آ جاؤ۔ جو اوروں کے کام آتا ہے اس میں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ ایک پیالہ کسی کو پانی پلا دے، ایک پیالہ کسی کو پانی پلا دو، اس کی مغفرت کا وعدہ۔ جہاں پانی نہیں ملتا ہے وہاں پانی پلا دو، اللہ اکبر۔ کسی کو حیات مل گئی، اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، بڑے بڑے اجر خدمت کے اوپر ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ خدمت کرنے والوں کے ذریعے سے، اور یوسف علیہ السلام فرماتے تھے سب سے اونچا اجر اللہ کے راستے میں شہادت کا ہے اور اس کے بعد خدمت کا ہے۔ چنانچہ خدمت کی پابندی کرو، صبح سے شام تک اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو مشورے سے طے کرو۔ جو ہی آپ پہنچ جاؤ، چلتے چلاتے امیر صاحب کسی ایک ساتھی کو کہہ دے کہ آپ کی اہلیہ سے کہہ دو پہنچتے سے آپ تعلیم شروع کر دیں۔ جماعت مرد کی جب مسجد پہنچ جائے وہ فوراً مشورہ کر لے۔ مشورہ کیا کرے؟ 24 گھنٹے کے اعمال بتا دے کہ صبح تجوید کر کے کون سی خاتون لے گی، کتاب کس کتاب سے پڑھی جائے گی، کون پڑھے گا، صفات کا مذاکرہ کون کرے گا، یہ صبح کیا، دوپہر کی تعلیم کون سی خاتون کرے گی، یہ دوپہر کا معاملہ۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد اپنی تسبیحات پوری کرو۔ کہ کوئی ملاقات کے لیے آ جائے تسبیح روک کر پوری خواتین جو ہے متوجہ ہو کر اس سے بات کرے، اس کو دعوت دے۔ مغرب کی نماز کے بعد مشورے سے طے کر لو کس عمل کے اوپر خواتین آپس میں مذاکرہ کرے گی۔ بہت سے امور ہے، کبھی بچے کی اولاد کی تربیت، کبھی اللہ کے راستے میں اپنے گھر کے مردوں کو نکالنا، کبھی گھر میں زندگی میں سادگی، کبھی سنتوں کی پابندی، کبھی تشکیل کس طرح کریں، کبھی کتاب کی تعلیم کیسے پڑھیں، کبھی گھر کی تعلیم کے 5 اعمال کون سے، کبھی حفظ تعلیم کے کون سے اعمال، کبھی چلہ اشرا خواتین کے جوڑ کے کون سے اعمال۔ یہ جتنے اعمال خواتین سے متعلق ہے وہ باری باری ہم خواتین کو امور میں دیں تاکہ یہ خواتین ان پر مذاکرہ کریں۔ افضل یہ ہے کہ یہ مرد صبح جب تربیتی بات کرتے ہیں اپنی خواتین سے تو یہ ان امور پہ بات کریں۔ مثال کے طور پہ صبح بات کر لی ہفتے بھری تعلیم کے امور کیسے ہونا چاہیے، صبح مردوں نے مسورات سے مذاکرہ کر لیا، وہی مذاکرہ خواتین کو دے دو، شام کو وہی خواتین اس کا مذاکرہ کر لیں گے۔ کبھی مردوں نے یہ امر لیا کہ چلہ اشرا لگائی خواتین کا جوڑ کسے کہتے ہیں، اسی امر کو شام کو مسورات کو دے دو، اس کو مذاکرہ کر لیں گے۔ اس طریقے سے مختلف امور ہیں، ان پہ یہ مذاکرہ کرے، یہ مغرب کا ان کا عمل پورا ہوا۔ اس اعمال کے پورا کرنے کے بعد اب اپنے اوراد وظائف کو پورا کر لو۔ ایک بات ذہن میں رہے، جب بھی خواتین ملاقات کے لیے آئے سارے اوراد وظائف بازو میں رکھ دو، دعوت غالب رہے گی، پہلے دعوت دو، وہ فارغ ہو جائے اس سے، پھر اپنے اوراد کو وظائف کو پورا کرو۔ خصوصاً اللہ کے راستے میں نکل کر چند اعمال وہ ہے جن کے کرنے سے زندگی بھر ان اعمال کے کرنے کے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنا چاہیے،
مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ جو خاتون پڑھ لے، مرد پڑھ لے، گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، فاقہ نہیں آئے گا۔ سونے سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد کوئی سورہ ملک پڑھ لے، سورہ ملک پڑھ لے اور الف لام میم سجدہ پڑھ لے، اس کو نہ جہنم کا عذاب ہوگا نہ قبر کا عذاب ہوگا۔ خواتین اہتمام سے اور مرد بھی اہتمام سے مغرب کے بعد سونے سے پہلے ان صورتوں کو لازماً پڑھ لے، تاکہ ان پڑھنے والی صورتوں کو ہم پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یقین جانو ان سارے عذابات سے بھی بچ جائیں گے اور روزی کی برکت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی طریقے سے ایک پارہ کم سے کم تلاوت کا اہتمام کریں، کم سے کم ایک پارہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاؤ۔ مسکراہٹ کی عادت ہوتی ہے بات چیت کرنے کی، یہ بہت بری چیز ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سو جانا افضل ہے۔ ہاں دعوت کے تقاضے ہے، ملاقات کے لیے خواتین آئی ہے، ضرور ملاقات کریں گے، لیکن مرد حضرات عشاء کے بعد آبادی کی محنت اپنے اوقات کو دے دیں۔ مرد حضرات کے ذمہ ہے مسکراہٹ کے اعمال کے پورے کروانے کے ساتھ ساتھ وہ مسجد میں اپنے اعمال آبادی کی محنت میں اپنے اوقات کو دیں۔ ہر نماز کے بعد مرد حضرات آبادی کی محنت میں اوقات لگائیں، اوقات دیں اور مقامی ساتھیوں کو لے کر دعوت تعلیم استقبال کا عمل اہتمام سے کریں۔ جو جماعت آپ کی جا رہی ہے، یہ وقت وہ ہے جبکہ اجتماع بہت قریب آ چکا ہے، صرف 40 دن باقی ہے اجتماع کو۔ خواتین سے درخواست ہماری وہ اتنی ترغیب دے، مقامی خواتین کو اتنی ترغیب دے کہ ہر گھر سے ایک آدمی 4 مہینے کے لیے اللہ کے راز میں نکل جائے۔ اس کی بھرپور ترغیب دو، بھرپور ترغیب۔ وہ تقاضے جو اجتماع کے ملے ہیں ان میں سے ہر گھر سے ایک آدمی 4 مہینے کے لیے، گھر میں تعلیم 5 اعمال کے ساتھ، مرد خواتین جو ہے وہ 5 کی نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائے۔ ہر مرد کا سروزہ اجتماع سے پہلے لگ جائے، خواتین کا اجتماع سے پہلے لگ جائے۔ ہر گھر کا بچہ جو ہے وہ مکتب میں جا کے دین کا علم سیکھنے والے بن جائے۔ یہی نہیں کہ ہر گھر کا مرد جو ہے وہ مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے والا بن جائے۔ یہ جو تقاضے ملے ہمیں، ان تقاضوں کی بات آپ کو ہر اجتماع کے بعد کرنی ہے، ہر خاتون سے کرنی ہے، اتنی کرنی ہے کہ اجتماع ہمارا کامیاب ہو جائے۔ مرد حضرات بھی ہر نماز کے بعد جب موقع مل جائے آبادی کی محنت کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو ان سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا کرنا ہے؟ بار بار مسجد میں تعلیم کر کے لگاؤ اور گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے سے لوگوں کو نہ مسجد ملا کر اسے یہ ساری باتیں کرو، ان تقاضوں کو اسے پورا کرواؤ۔ دیکھو اجتماع بہت قریب آ چکا ہے، ہمارے مرد حضرات بھی اور خواتین بھی خوب دعائیں مانگیں اللہ پاک سے، اللہ موسم کے خراب ہونے سے، انتظامات کے برا ہونا، ہر گھر سے ایک آدمی کا اللہ کے راز نکل جانا، جتنے تقاضے ملے ہیں اجتماع کے وہ سارے تقاضے پورے ہو جانا، 100% لوگ نمازی بن جائے، 100% گھروں میں تعلیم کا زندہ ہو جانا، ان باتوں کو آپ کو بار بار کرنا ہے۔ اللہ کے راز نکلنے میں اس بات کی ضرور احتیاط ہونا چاہیے کہ کوئی خاتون جو ہے بے نقاب بے پردہ نہ جائے، اس کا نقاب بہت ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ ایسے نقاب نہیں جو آج کے زمانے کے فیشن کے نکلے ہیں، نہیں، بلکہ نقاب بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے جیسے پورا سطر چھپا ہوا ہو۔ پردے کا پورا اہتمام کرے۔ بے پردہ خاتون جو اللہ کا حکم توڑے اس سے اللہ خیر کے کام کو کیسے وجود بخش سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک خاتون تھی، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا اس کا بیٹا، بنو قریظہ سے جنگ ہو رہی تھی، مدینے سے قریب جنگ ہو رہی تھی۔ اس بیٹے کا نام خلاد تھا، وہ خلاد شہید ہو گیا۔ ایک خاتون نے نقاب پہنی ہے، دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے سے وہ دیکھنے کے لیے گئی، کسی نے کہہ دیا اے اللہ کی بندی، بیٹے کے فوت پہ بھی تیرا نقاب نہیں چھوڑا اور تیرا پردہ نہیں چھوٹا۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، جس کو تاریخ کی کتابوں لکھا ہے، اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ صحابیات کسی حال میں اپنے کو پردے سے بے پردہ کبھی نہیں کرتی تھی، تبھی اللہ نے اسے اتنے بڑے بڑے کام لے لیا۔ پورا سفر پردے کے ساتھ رکھیں، پورا سفر پردے کے احتیاط کے ساتھ کریں۔
چنانچہ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں خیال رکھو اس بات کا، یہ کبھی نہ ہو کہ ساری خواتین ایک گاڑی میں بیٹھ گئی تو سارے مرد دوسری گاڑی میں بیٹھ جائے، بالکل نہیں، ہر خاتون اپنے محرم کے ساتھ ہی بیٹھے گی، چاہے 2 گاڑیاں کرنا پڑے 3 گاڑی کوئی بات نہیں، یہ ہر خاتون اپنے محرم کے ساتھ ہی سفر کرے گی۔